السلام علیکم دوستو، آپ سب کا میرے چینل پر خیر مقدم ہے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ آج ہم جانیں گے ایک ایسی تنظیم کے بارے میں جو تنظیم خفیہ کام کرتی ہے، جس کا نام ہے ایلومیناٹی۔ دوستو، ایلومیناٹی صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک ایسی تنظیم ہے جو بہت سے گروہوں کے لیے کام کرتی ہے۔ تاریخی طور پر یہ نام بوبریائی ایلومیناٹی کا حوالہ دیتا ہے۔ دوستو، اس تنظیم کا قیام 1 مئی 1776 عیسوی میں موجودہ جرمنی میں ہوا تھا۔ دوستو، آج ہم اس تنظیم کے بارے میں پوری تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ایلومیناٹی گروہ کی پہلی میٹنگ 1 مئی 1776 عیسوی کو انگولسٹاڈٹ شہر کے قریب ایک جنگل میں ہوئی تھی، جس میں 5 افراد نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں اس سوسائٹی کو چلانے کے امور طے کیے گئے۔ بعد میں اس گروپ کے مقاصد میں کچھ تبدیلی آئی اور انہوں نے ریاستی امور پر اثر انداز ہونے کے لیے سیاسی فیصلوں پر اپنی توجہ مرکوز کی اور مذہب، شاہی اثر و رسوخ کو کم کرنے پر زور دیا۔ اس سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے چند افراد نے فری میشن سوسائٹی میں شمولیت اختیار کر لی تاکہ وہ اپنے ممبران کی تعداد میں اضافہ کر سکیں۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں ایلومیناٹی کا فری میشن سے کیا تعلق ہے۔ فری میشن ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ صدیوں قبل اینٹین بنانے کا کام کرنے والوں اور گرجا گھروں کی تعمیر کرنے والوں پر مشتمل تھی۔ کئی ممالک بالخصوص امریکہ میں فری میشن کے بارے میں بہت خوف پایا جاتا ہے۔ سن 1828 میں تو امریکہ میں ایک سیاسی تحریک کا قیام عمل میں آیا تھا، جس کا ایک مقصد تھا کہ وہ فری میشن کی مخالفت کریں گے۔ اصل ایلومیناٹی نے کیونکہ فری میشن تنظیم کے افراد کو اپنی تنظیم میں شامل کیا تھا، تو بعد میں ان دونوں گروہوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا گیا۔ دوستو، ایلومیناٹی میں شرکت کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا تھا؟ ایلومیناٹی میں کسی کو بھی شمولیت اختیار کرنے کے لیے تنظیم کے ممبران کی اجازت ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ تنظیم میں شامل ہونے کی خواہش مند ممبران کے پاس نہ صرف مال و دولت بلکہ معاشرے میں اچھی ساکھ بھی ضروری تھی۔ اس کے علاوہ سوسائٹی میں درجات کا نظام تھا، جس کے تحت نئے ممبران کو 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھتے گئے۔ دوستو، ایلومیناٹی میں شرکت کرنے کے لیے 3 درجوں سے بڑھا کر 13 درجے کر دیے گئے تھے۔ اگر بات کریں تو مخصوص رسومات ادا کرنے کے بارے میں، تو ان کے یہ رسومات بہت مشکل تھے۔ یہ درست ہے کہ ایلومیناٹی رسومات ادا کرتے تھے، لیکن وہ رسومات کیا تھیں ان میں سے زیادہ تر کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اس سوسائٹی میں شامل افراد کے لیے فرضی ناموں کا استعمال کیا جاتا تھا تاکہ ان کی شناخت خفیہ رہے، لیکن جن رسومات کے بارے میں ہمیں علم ہے ان کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی میں نئے شامل ہونے والے افراد اگلے درجے میں کیسے ترقی پاتے تھے۔ ان کو ان تمام کتابوں کے رپورٹ مرتب کرنی ہوتی تھی جو ان کی ملکیت میں تھی، اپنی کمزوریوں کی فہرست لکھنی ہوتی تھی اور اپنے دشمنوں کے نام لکھنے ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد نئے ممبروں کو کہا جاتا تھا کہ وہ عہد کرے کہ وہ معاشرے کی بہتری کے لیے اپنے ذاتی مفادات کی قربانی دے گا۔ دوستو، آپ نے ایک آنکھ دیکھی ہوگی فلموں میں، ڈراموں میں، جو تکون کے اندر رہتی ہے۔ اس آنکھ کا کیا رشتہ ہے ایلومیناٹی سے یا فری میشن سے؟ تو دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں، اس آنکھ کو آئی آف پروویڈنس کہتے ہیں۔ ایک ایسا علامتی نشان ہے جس میں ایک تکون کے اندر آنکھ بنی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ نشان دنیا بھر میں مختلف گرجا گھروں میں، فری میشن عمارتوں میں، حتیٰ کہ امریکہ کے $1 کے نوٹ پر بھی موجود ہے۔ دوستو، یہ آنکھ یعنی کہ اس نشان کو نہ صرف فری میشن بلکہ ایلومیناٹی کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس گروپ کی دنیا بھر میں نگرانی کرنے اور سب کو قابو میں رکھنے کا علامتی نشان ہے۔ اگر دیکھا جائے بنیادی طور پر تو یہ نشان ایک مسیحی نشان ہے، اور یہ فن پاروں میں خدا کی انسانیت پر نظر رکھنے کے مظہر کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ دوستو، اس نشان کو 18ویں صدی عیسوی میں
نئے طریقوں سے استعمال کرنا شروع کیا گیا تھا۔ اس کی ایک مثال فرانسیسی اسمبلی میں منظور کی جانے والی انسانی حقوق کے ایک دستاویز ہے، جہاں اس نشان کو استعمال کیا گیا تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ کس طرح سے ایک نئی قائم ہونے والی جمہوریت پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس نشان اور الومناٹی کے درمیان کسی قسم کا کوئی باضابطہ تعلق نہیں ہے۔ ایسا ضرور ممکن ہے کہ اس نشان کو الومناٹی سے ملانے کی وجہ یہ تھی کہ فری میسن گروپ کے لوگ اس نشان کو خدا کی علامات کے طور پر استعمال کرتے اور الومناٹی اور فری میسن میں مماثلت تھی، جس کی وجہ سے اس کو الومناٹی سے جوڑا گیا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ الومناٹی دنیا پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئی، تو آئیے دوستو ہم بھی جانتے ہیں کامیاب ہوئی یا نہیں۔ کئی لوگوں کو یہ یقین ہے کہ الومناٹی دنیا کے امور پر قابض ہے، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اتنی خفیہ سوسائٹی ہے کہ نہایت ہی کم تعداد میں لوگ ہیں جو اس کی اصل حقیقت سے واقف ہیں، کیونکہ الومناٹی کے کئی ممبران فری میسن گروپ میں شامل ہو گئے ہیں، اور فری میسن سے منسلک افراد نے الومناٹی گروپ میں شمولیت اختیار کر لی ہے، یعنی کہ شامل ہو چکے ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ صرف الومناٹی اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوئی، تاہم تاریخ دانوں کی اکثریت کہتی ہے کہ الومناٹی کی اصل گروپ کا اثر و رسوخ محدود رہا۔ دوستو، یہ تھی کچھ الومناٹی کے بارے میں جانکاری۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔